اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مرید کہ قیامت کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے تین قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ طبقہ ہے جو خود بھی قیامت کا منکر ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی قیامت کا انکار کرنے پر مجبور کرتا ہے، یعنی ان کے دلوں کے اندر قسم قسم کے وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو محمد قیامت کی بات کرتا ہے، نعوذ باللہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، طرح طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے جو صرف اور صرف قیامت کی بات کرتے ہیں، دین کے ساتھ لگا ہوا ہے، کس غرض سے؟ دنیا کی غرض سے، یعنی دنیا کے اندر بچے رہیں، مسلمانوں کے جھنڈے کے نیچے آئے رہیں، بس کبھی قیامت پر ایمان لے آئیں، کبھی قیامت کا انکار کر دیں۔ دوسرے رکوع سے ان لوگوں کا تذکرہ شروع ہوگا۔ اور تیسرا جو گروہ ہے وہ مومنین مخلصین کا ہے، جو مخلص قسم کے مومن لوگ ہیں، جو قیامت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کا عقیدہ کبھی بھی ڈگمگاتا نہیں۔ اور یاد رکھ لیں، عقائد کی جو چیزیں ہیں، جن چیزوں کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، عقیدہ جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر شک کرنا یہ کفر ہے۔ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، مریں گے نہیں مریں گے، نعوذ باللہ قرآن سچا ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ، مَن یُجَادِلُ، جو لڑتے ہیں، یا وہ آدمی جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ ایک ہے یا نہیں، اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے یا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے، اور وہ جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں، تو فرمایا بغیر علم، یاد رکھ لیں جو بھی باطل کے اوپر ہوگا اس کے پاس کوئی پکی دلیل نہیں ہوگی، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا۔ کبھی کہے گا یہ بزرگ ہے، اللہ والے ہیں نا، اللہ کے مقرب ہے نا، ان سے ہم مانگیں گے، یہ ہماری دعا اللہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ ہماری دعا کو سنے گا۔ اس کے اوپر بھائی دلیل کیا ہے؟ آنکھیں سے خاموش، کہیں گے نہیں بس باپ دادا یہ کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو فرمایا وَيَتَّبِعُ، پیروی کرتا ہے یہ شخص، یعنی اللہ کے بارے میں جھگڑنے والا، كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر ایک شیطان مردود کی۔ مردود اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ رب کی بارگاہ میں دھتکارا گیا ہے، رب نے اسے دھتکارا تھا، رب نے اسے بھگایا تھا جنت سے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ رب نے کیا ہے۔ اس بغیرت نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں تیرے سارے کے سارے بندوں کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے اخلاص والے بندے ہوں گے وہ مجھ سے بچیں گے، وگرنہ میں سارا زور تمام بندوں کے اوپر لگاؤں گا۔ یہ اس نے اس وقت کہا تھا جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ فرمایا یہ لوگ پیچھے لگے ہوئے شیطان مردود کے۔ اور یاد رکھ لیں 8ویں سپارے میں سورہ انعام کے اندر ہم نے پڑھا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ شیطان انسانوں میں بھی ہے اور شیطان جنوں کے اندر بھی ہے۔ انسانوں کے اندر شیطان کیسے؟ جسم ہماری طرح ہوگا، کھاتے پیتے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے، لیکن کام شیطانی کر رہے ہوں گے، وہ شیطان کے چیلے ہوں گے۔ تو فرمایا کتب علیہ، اللہ فرماتے ہیں شیطان کی کیا بات ہے؟ کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر، انہ من تولاہ، جو کوئی دوستی کرے گا اس شیطان کی، جو کوئی اس کو اپنا دوست بنائے گا، فانہ یضلہ، یہ شیطان بے شک اسے گمراہ کرے گا۔ شیطان کو دوست بنانا سب سے بڑا کیا ہے کہ اپنے نفس کی بات مانی، جیسے انسان کا دل کرے کہے ویسے انسان عمل کرے، تو یہ انسان سمجھ لے کہ میں نے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ جب تک انسان اپنے نفس کے خلاف نہیں کرے گا، اپنے دل کے خلاف نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ شیطانی باتوں پر عمل کر رہا ہے۔ تو فرمایا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، یہ اسے گمراہ کرے گا، وَيَهْدِيهِ، اور یہ اسے راستہ دکھلائے گا شیطان، إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، جہنم کے عذاب کا۔
یعنی جہنم کے عذاب کی طرف لے کر جائے گا۔ اب جو لوگ انکار کر رہے تھے قیامت کا، اللہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ تم قیامت کا انکار اس لیے کر رہے ہو کہ بوسیدہ ہڈیاں، فانی جسم، بالکل ختم شدہ، انہیں دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیسے زندہ کروں گا۔ سب سے پہلے تم اپنی پیدائش کے اوپر غور کرو کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ جامع ترین آیت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی کو خاص نہیں کیا، کافر مسلمان تمام کے تمام شامل ہیں الناس کے اندر۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم لوگ ہو، فی ریب، کسی شک کے اندر، من البعث، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر، اگر تمہیں شک ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں، تو آپ ذرا یاد کرو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، پس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ کس سے پیدا کیا؟ من تراب، مٹی سے۔ انسان کی اصل تخلیق دیکھی جائے تو وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام تھے نا، اس سے پہلے تو کوئی انسان نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مٹی سے تمہیں پیدا کیا۔ کیسے؟ من تراب، مٹی سے تمہاری غذا بنی، غذا بننے کے بعد وہ منی بنی۔ صحیحین کے اندر روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا منی کا قطرہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، 40 دن تک وہ اپنی شکل کو تبدیل نہیں کرتا، وہ پانی کا پانی ہی رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم من علقہ، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ خون کا قطرہ ہوتا ہے، وہ جم جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ تھوڑی دیر خون کو چھوڑیں تو وہ جمع سا ہوتا ہے، بوٹی کی طرح انسان کو لگتا ہے۔ فرمایا پھر وہ جمع ہوا خون ہو گیا۔ ثم من مضغہ، پھر وہ گوشت کی ایک پوری بوٹی بن گئی۔ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، کیسے بوٹی بن گئی؟ یعنی بوٹی بنی، بوٹی بننے کے بعد اس کے اوپر ہڈی آئی، پھر ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چلنا شروع ہوا۔ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، بعض ایسی بوٹی ہوتی ہے جس کی تصویر بنتی ہے اور بعض ایسی بوٹی ہوتی ہے جس کی تصویر نہیں بنتی۔ کیا مطلب؟ بعض صرف اور صرف وہ بوٹی کی شکل میں ہی حمل گر جاتا ہے بعض عورتوں کا، اور اللہ نے وہ لکھ دیا ہوتا ہے، اور بعض ایسی بوٹیاں ہوتی ہیں جو انسان کی صورت بن جاتی ہے۔ اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں مخلقۃ وغیر مخلقۃ، کیوں؟ لنبین لکم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں تمہارے اوپر۔ جب تمہیں اپنی پیدا ہونے کی پہلی والی صورت یاد آئے گی تو تمہارے اوپر ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اور فرمایا وَنُقِرُّ، ہم ٹھہراتے ہیں، روکے رکھتے ہیں، فی الارحام، الرحم کے اندر، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر، ما نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوا ہے کہ اس نے پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہوگا، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حمل پورا ہونے سے پہلے پہلے یہ گر جائے گا، وہ گر جاتا ہے۔ الی اجل مسمی، کب تک رکھتے ہیں؟ ایک وقت مقررہ تک رکھتے ہیں۔ ثم نخرجکم، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں، طفلا، بچے کی صورت میں، وہ چھوٹا سا بچہ، یعنی 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر گزارنے کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کی عمر کو۔ جب انسان ان چیزوں کو سوچتا ہے، اور یہ سوچنا چاہیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ انسان ذرا اپنے اس ماضی کے لمحات کو سوچے، تصور کرے کہ میں کیا تھا، آج میں کیا دعوے کر رہا ہوں۔ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا، میں منی کا ایک قطرہ تھا، آج میں بڑا ہو گیا ہوں، آج میں جوان ہو گیا ہوں، تو آج میں اپنے سے اچھا کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ اگر غرور کو توڑنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنے اس زمانے کو یاد کرے۔ جب انسان اس زمانے کو یاد کرے گا، انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کچھ بھی نہیں۔ آگے اللہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، وَثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم جوانی کو، سختی کو پہنچ جاؤ۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جنہیں موت دی جاتی ہے، جوانی کے اندر مر جاتے ہیں، بچپن کے اندر مر جاتے ہیں، جوان ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، کبھی چھوٹے 7 سال 6 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ،
اور تم ہی انسانوں میں سے بعض ایسے ہیں من یرد جنہیں لوٹایا جاتا ہے الی ارذل العمر نکارہ عمر کی طرف. کون سی عمر مراد ہے؟ بڑھاپے کی عمر مراد ہے. اس بڑھاپے کی عمر کو اللہ نے کیا فرمایا؟ نکمی عمر فرمایا. فرمایا ہم لوٹاتے ہیں نکمی عمر کی طرف لکی لا یعلم تاکہ نہ جانے من بعد علم شیئا علم رکھنے کے بعد. اللہ کے سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے. بچپن اور جوانی کا جو عالم ہوتا ہے انسان کا ذہن بھی درست، اعضاء بھی درست، دانت بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، آنکھیں بھی ٹھیک، انسان سمجھتے ہی کسی کو کچھ نہیں. لیکن اللہ دنیا ہی کے اندر انسان کو سبق سکھلا دیتے ہیں. کون سا؟ بڑھاپے کی عمر بھیج کر. نکمی عمر اسے کیوں کہا گیا؟ جب بڑھاپے کی عمر آتی ہے نا، بچے تنگ، بیوی تنگ، پوتے تنگ، نواسے تنگ، سارے تنگ ہو جاتے ہیں کہ بابا اتنے زیادہ کھانس رہا ہے، یہ بابا کب مرے گا؟ ہر وقت ذہن کے اندر لوگوں کی یہی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ بابے نے ہمیں بہت پریشان کر دیا ہے. کیوں؟ اسے اللہ نے نکمی عمر کہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تم مجھے بڑھاپے سے محفوظ رکھ، پناہ میں رکھ. بڑھاپے کی عمر نکارہ جس عمر کو نکارہ کہا جاتا ہے جب انسان لوگوں کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. کیوں؟ پہلے ایک عالم یہ تھا اس کے اوپر یہ ساری چیزوں کو جانتا تھا. آج بابا کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میں نے پیشاب لیٹرین میں کرنا ہے یا کپڑوں کے اندر کرنا ہے. یہ حالت اللہ لے کر آتے ہیں، انسان کو دنیا کے اندر دکھلاتے ہیں کہ ہاں تو کتنا بڑا فتح خان گزرا ہے، کتنا تو لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا. آج تو اپنی حالت دیکھ لے کہ تجھے پیشاب کرنے کا بھی پتہ نہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ ادھر سے بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو ذرا دوسرے رخ پر آ جاؤ. وَتَرَى الْأَرْضَ اور تو دیکھے گا زمین کو حامدتاً وہ خشک ہوتی ہے، بارش نہیں ہوئی ہوتی، بالکل خشک، کوئی سبزہ زمین کے اوپر نہیں، کوئی پودا نہیں، کوئی درخت نہیں لگا ہوا. لیکن فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اچانک ہم اس کے اوپر پانی برساتے ہیں، آسمان سے پانی اتارتے ہیں، اچانک اہتزت تر و تازہ ہو جاتی ہے، بالکل سبزہ ہی سبزہ آپ کو سارا نظر آتا ہے. کیوں؟ پانی ہم نے برسایا. وربت ابھرتی ہے، نئے نئے پودے نکلتے ہیں. وانبتت اور اگاتی ہے پھلوں کو. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آج 10 دن پہلے تو وہ خشک تھی، بالکل میدان بنا ہوا تھا، دھول ہی دھول تھی، کوئی چیز نہیں اگ رہی تھی. اوپر سے ہم نے پانی برسایا، وہ ساری کی ساری سرسبز و شاداب بن گئی. کون ہے کرنے والا؟ فرمایا جس طرح اس خشک زمین کو ہم دوبارہ تر و تازہ کر سکتے ہیں، ایسے تمہیں مار کر تمہاری ہڈیوں سے تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. اور پہلی حالت کو نہیں دیکھتے کہ ایک پانی کے قطرے سے ہم تمہیں پیدا کر رہے ہیں. اور فرمایا من کل زوج بہیج ہر قسم کے جوڑے جوڑے وہ اگاتی ہے رونق دار. یعنی رونق ہی رونق ہوتی ہے جب بارش پہلی مرتبہ آتی ہے زمین کے اوپر برستی ہے، اس کے بعد جب پودے نکلتے ہیں انسان تھوڑا انہیں دیکھ کر سوچ کرے. وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد پھر انسان دیکھ کر سوچ لیتا ہے کہ ہاں اس بائیں زمین کو، خشک زمین کو ایک ہی دن کے اندر بارش کے اندر کس نے تر و تازہ کیا؟ جواب ایک ہی ملے گا کہ پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے قیامت کو ماننے کی.